ایک دور کی بات ہے، فضا کے پار ایک جادوئی بستی تھی جسے سب چاندستان کہتے تھے۔ وہاں کی رانی نائلہ اپنے شان و شوکت والے محل میں رہتی تھی۔ نائلہ کے پاس سینکڑوں قیمتی لباس تھے، ہر ایک سے بڑھ کر دوسرا حسین، لیکن روز ایک جیسے فیشن دیکھ کر وہ اوبنے لگی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کوئی ایسا لباس پہنے جو دنیا اور جادو کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ دیکھا گیا ہو۔ ایک دن اس نے اپنے چاندی کے پنکھوں والی خادماؤں کو حکم دیا کہ پورے چاندستان کی سب سے ماہر اور تخلیقی ڈیزائنر کو فوراً میرے پاس لاؤ۔ خادمائیں اڑتی اڑتی بستی کے کنارے ایک چھوٹے مگر خوبصورت مکان تک پہنچیں۔ وہاں روشنی اور خوشبو کے بیچ جھیبی نام کی مشہور ڈیزائنر رہتی تھی۔ جھیبی کو جب رانی کا پیغام ملا تو اس نے ایک لمحہ جایا کیے بغیر اپنا جادوئی اسکیچ بک اٹھایا اور محل کی راہ لی۔ محل پہنچ کر اس نے رانی نائلہ کو سلام کیا اور اپنا تعارف کرایا۔ رانی نے گہری نظر سے جھیبی کو دیکھا اور کہا، اگر تم کوئی ایسا لباس بنا دو جو نہ کسی نے کبھی پہنا ہو نہ کبھی سوچا ہو تو میں تمہیں اپنی شاہی ڈیزائنر کا تاج پہنا دوں گی۔ یہ سن کر جھیبی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ فوراً ایک پراسرار سنہری جنگل کی طرف روانہ ہوئی جہاں پرانے زمانے کا ایک جادوئی دروازہ چھپا ہوا تھا۔ اس دروازے سے گزر کر جھیبی انسانوں کی دنیا میں آ پہنچی۔ وہاں اس کی ایک پرانی دوست مہن رہتی تھی جو دنیا کے نایاب ترین کپڑوں کی ڈیزائنر تھی۔ جھیبی چپکے سے مہن کے کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی اور اس کے بنائے ہوئے دلکش لباس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنے میں مہن کمرے میں آئی اور برسوں بعد اپنی دوست کو دیکھ کر خوشی اور حیرت سے بھر گئی۔ جھیبی نے اسے اپنی آمد کا اصل مقصد بتایا۔ اسے ایک ایسا لباس بنانا تھا جو جادو اور انسانی دنیا دونوں کی خوبصورتی کا سنگم ہو۔ چاندنی رات میں جھیبی نے اپنا جادو استعمال کیا اور دونوں ہوا میں اڑتی ہوئی چاندستان پہنچ گئیں۔ محل کے ایک روشن کمرے میں رنگوں، کپڑوں اور جادوئی دھاگوں کے بیچ دونوں نے مل کر منصوبہ بنایا۔ ان کے پاس صرف 5 دن کا وقت تھا۔ وہ دن رات محنت کرتیں، کبھی میں روشنی بن دیتیں، کبھی پنکھوں کو کپڑوں میں اس طرح جوڑتیں کہ وہ لباس کا حصہ لگیں۔ جھیبی نے پرستان کے جادوئی پنکھوں سے میچنگ ونگز بنائے اور مہن نے انسانی دنیا کے جدید ڈیزائن کو جادو کے لمس سے نکھارا۔ 5 دن بعد ان کے شاہکار تیار ہو گئے۔ جب وہ لباس محل میں لائے گئے، رانی نائلہ نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے پریاں یہ لباس پہن کر آئیں۔ جیسے ہی پہلی پری پہنچی، سارا دربار سحر میں ڈوب گیا۔ ہر لباس میں ایک الگ کہانی تھی، ایک الگ روشنی، ایک الگ جادو۔ کہیں نیلے پنکھ تھے جو چاندنی میں چمکتے، کہیں سنہرے دھاگے جو سورج کی کرنوں کی طرح دمکتے، اور ہر لباس کے ساتھ میچنگ ونگز نے سب کو دنگ کر دیا۔ رانی نے زندگی میں پہلی بار ایسے لباس دیکھے جو نہ صرف خوبصورت بلکہ نایاب تھے۔ خوش ہو کر اس نے جھیبی کو اپنی شاہی ڈیزائنر کا تاج پہنا دیا اور مہین کو ڈھیر سارے قیمتی جواہرات دے کر عزت اور محبت کے ساتھ اس کی دنیا واپس بھیج دیا۔ جھیبی نے چاستان میں رہتے ہوئے نہ صرف لباس کی دنیا بدل دی بلکہ اپنی تخلیق کی طاقت سے رانی کے دربار کو ہمیشہ کے لیے رنگوں اور